نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی ازواج سے، بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور سارے مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن اوپر سے ڈال لیں، من جلابیبہن اپنی جلابیب یا چادروں میں سے، ذالک یہ، ادنا قریب تر ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین پھر نہ ستائی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم۔ یہاں پر خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، عمل عورتوں نے کرنا ہے، لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے، قل کہیے۔ ایسا انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ڈائریکٹ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو ان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بسا اوقات ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ خطاب ہے اہل ایمان سے۔ ازواج مطہرات کو کچھ کہنا مطلوب تھا تو براہ راست خطاب ہے ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم اگرچہ ازواج مطہرات سے متعلق ہے، آپ کی بیٹیوں سے متعلق اور سارے مومنوں کی عورتوں سے متعلق ہے، لیکن مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر۔ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، عمل خواتین کو کرنا ہے، کہلوایا آپ سے جا رہا ہے تاکہ مزید تاکید ہو جائے۔ کس کس کے لیے ہے یہ حکم؟ قل لازواجک، کہیے اپنی ازواج سے۔ آپ کی ازواج تمام امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے رول ماڈل ہے، اس لیے ان سے ابتدا کی گئی۔ عمل کی ابتدا اپنے گھر سے، وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنت کی جمع بنات، مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں، یہ ساری امت کی بیٹیاں نہیں۔ وہ نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ان نساء المؤمنات، بلکہ کیا کہا گیا؟ نساء المؤمنین۔ المؤمنین، مؤمن کی جمع مؤمنین، اور اس پر جب ال آ جاتا ہے تو کیا معنی ہوگا؟ سارے کہ نہیں، یا صرف اس دور کے؟ المؤمنین میں کیا مدینہ والے مومن، یا کسی خاص خطہ ارض کے رہنے والے مومن، کسی خاص دور کے رہنے والے مومن، یا سارے مومن؟ سارے مومن، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس دور کے لیے تھی، کیونکہ اس دور میں مدینہ میں منافق رہتے تھے، تو ان کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی بری حرکتوں سے مسلمان عورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا۔ آج کے دور میں ان کے خیال میں چونکہ منافق باقی نہیں ہے، اس لیے حکم بھی باقی نہیں۔ جس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی منافق نہیں رہا، وہ اپنے اس دعوے کے لیے کیا دلیل پیش کریں گے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں مدینہ کا ماحول بڑا خراب تھا، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود تھے، اور آج کا ماحول جبکہ آپ بیچ میں موجود نہیں ہیں، اس دور سے کہاں بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ خرابیاں جن کی توقع وہ اس دور میں کرتے ہیں وہ آج ساری ختم ہو چکی ہیں؟ وہ سارے اسباب اور وجوہ اور علتیں جو اس حکم کے پیچھے تھیں اس دور کے لیے، کیا وہ آج کے دور میں اسباب اور وجوہ اور علل موجود نہیں ہیں؟ پھر محض اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر، محض اپنی عقل کل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حکم آج کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے تھا، نہ تو گرامر کے اعتبار سے درست بیٹھتا ہے، نہ ہی عقل اس کو درست مانتی ہے، اور نہ ہی حالات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ کوئی اس کے مقابل نص صریح ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی آیت کو میں اور آپ اپنی خواہش نفس سے تو منسوخ نہیں کر سکتے، یا اس کے حکم کو۔ اس کے لیے کوئی قرآن پاک ہی کی اور آیت ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، یا پھر کوئی حدیث ہونی چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، یا پھر مسلمانوں کا کوئی طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہونا چاہیے جس سے پتا چلے
کہ یہ ابتدائی دور کا حکم تھا، بعد میں ضرورت نہیں رہی، یا وہ اسباب ختم ہو جانے چاہیے جن اسباب کی بنا پر کوئی حکم دیا جاتا ہے؟ جب اسباب بھی وہ ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں، موجود ہیں، تو پھر حکم کہاں سے ختم ہو سکتا؟ ایسا کہہ کر محض لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگ بھی اس لیے بے وقوف بننا چاہتے ہیں کہ وہ بات ان کی بھی خواہش نفس کے مطابق، ان کی بھی مرضی اسی سے پوری ہوتی کہ ہم کسی کے ذمے الزام دھر کے یا کسی کی رسپانسبلٹی پر خود اللہ کے حکم سے باہر نکل آئیں۔ ایسے سب لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 66 اور 67 پڑھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، یعنی قرآن کے حکم کو اس طرح مذاق میں نہ ٹالا ہوتا، اللہ کے حکم کو اتنا ہلکا نہ سمجھا ہوتا، کاش ہم مان لیتے۔ اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، اپنے لیڈرز کی، ہم تو ان کو فالو کرتے رہے، انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن یا اللہ ہماری قوم میں کچھ بڑے لیڈر ایسے سمجھدار آئے تھے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھی، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ حکم صرف مدینہ کے لوگوں کے لیے تھا تو ہم نے ان کی بات مان لی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کیونکہ آج ہم سب کی کمزوری کیا ہے، یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی خوشنما ہوتی ہے، یہ کہہ دینا کہ وہ فلاں پی ایچ ڈی اسکالر، وہ فلاں عالم فاضل شخص یہ فتویٰ دے رہا ہے، ہم تو عام عوام ہیں، ہماری تو عقل کام نہیں کرتی، ہم کو تو قرآن کی ایک سیدھی سادی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم نے تو سارا کچھ انہی پہ چھوڑ دیا تھا، وہ جو کہیں گے اسی پر ہم عمل کر لیں گے، ہم تو انہی کا منہ دیکھتے رہے، انہی کی راہ تکتے رہے، انہی کے لاجک سنتے رہے، اس لیے ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو اصل رستے سے بھٹکا دیا، دور کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اس وقت وہ فریادیں کریں گے یا اللہ ان کو عذاب میں سے دگنا دے، ایک ان کے خود بھٹکنے کا اور ایک ہمیں بھٹکانے کا۔ ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج کہ یہ ہماری مصیبت کا سبب بن گئے، ہمارے عذاب کا سبب بن گئے۔ اس وقت تو بڑوں کو فالو کرنے والے اور دوسروں کی نام نہاد بڑائیوں سے متاثر ہو کر قرآن و سنت کے عمل کو چھوڑ دینے والے پھر ایسی فریادیں کریں گے، لیکن وہاں تو یہ سب کچھ کام نہ آئے گا، نہ تو واپس پلٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ رسول کی اطاعت کا وقت دوبارہ ملے گا، نہ ہی موقع ملے گا۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے اپنی عقل سے سوچ کے کریں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر، اپنے آپ کے ساتھ سچے اور کھرے ہوں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، اور کیا واقعی کسی اور پر ذمہ داری ڈال کر ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ کیا قیامت کے دن ہمارا یہ کہنا کہ فلاں نے مجھ کو بھٹکایا تھا فائدہ دے گا؟ اور لوگوں پر ذمہ داری ڈال کے خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دستبردار ہو جانا ہمارے کسی کام آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، جیسے سورۃ لقمان میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بیٹے کی مثال دے کے بات سمجھائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیونکہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں سوچ سکتا، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہو سکتا، اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، باپ ہمیشہ بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی صرف اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ جو مسلمان عورت ہے اس کو یہ حکم مان لینا چاہیے کافی تھا، لیکن ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حکم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں تو وہی حکم پھر جب وہ عام مومن عورتوں کو دیتے ہیں تو عام مومن عورتوں کو اس حکم کے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے خیر خواہ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم
وہ جو اپنی ازواج کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں، اپنی بنات کے لیے جو کچھ پسند کر رہے ہیں، وہی چیز وہ ساری مومن عورتوں کے لیے پسند کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ مومن عورتوں پر کوئی ناروا پابندی لگائی جا رہی ہے، کوئی ناجائز مشقت ان پہ ڈالی جا رہی ہے، کوئی ایکسٹرا بوجھ لادے جا رہے ہیں، یا ان کو ستانا مقصود ہے، یا زندگی کے میدان عمل میں ان کو پیچھے رکھنا مقصود ہے، یا کوئی کانسپریسی کی جا رہی ہے مسلمان عورتوں کے خلاف. نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ سب خواتین کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن. یدنین، ادنا، یدنی، ادنا، یہ لفظ قریب کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. ادنا، یدنی، ادنا، قریب کرنا، جھکانا اور لٹکانا. المنجد جو عربی کی ڈکشنری ہے اس میں آتا ہے ادنا الستر، پردہ لٹکانا. اور یہاں پر لفظ یدنینا الا نہیں ہے، یدنینا الا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صلے کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے. پیچھے بھی یہ مثال دی جا چکی. مثلا شاہد لی ہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا ہوتا ہے، شاہد علا ہو تو کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے. اسی طرح ادنا الا ہو تو معنی ہوگا ریپ کرنا، قریب کرنا، لپیٹنا. لیکن اگر ادنا الا ہو تو اوپر سے لا کے لٹکانا معنی ہوتا ہے. یعنی یدنین علیہن کا معنی کیا ہوگا؟ الا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر. تو اوپر کہاں سے؟ کندھوں سے نہیں. جسم کا سب سے اوپر کا حصہ سر ہے، یعنی چادر اس طرح اوڑھیں کہ سر سے لا کر اس کا بعض حصہ لٹکائیں. یہ معنی ہے یدنین علیہن کیا؟ من جلابیبہن. من کا کیا مطلب ہے؟ بعض، کچھ حصہ. جلابیب کس کی جمع ہے؟ جلباب کی جمع ہے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر سے اوڑھی جاتی. دوپٹے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خمار، جس کا ذکر سورۃ النور میں گزر چکا ہے. اور دوپٹوں کو خاص طور پر سینے پہ ڈالنے کے لیے کہا گیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور بیسیکلی وہ گھر کے اندر کا لباس تھا کہ گھر کے اندر جہاں ان کے محرم رشتہ دار بھی ہوں گے اور بعض اوقات نامحرم بھی ہوں گے، تو اس میں خصوصی طور پر سینہ عورت کی زینت کا حصہ ہے، وہ اس کے چھپانے کا خاص اہتمام کریں، اسے نمایاں نہ کریں. لیکن گھر سے باہر جب نکلیں، اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے جب وہ بڑی چادر اوڑھیں، یعنی جلباب گھر کے اندر کا ڈریس نہیں ہے، جلباب گھر کے باہر کا ڈریس ہے. اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اطمینان سے چلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی ہوتی تھی. یعنی جب یہ حکم آیا تو انصار کی خواتین نے کس طرح عمل کیا کہ سیاہ رنگ کی چادریں اوڑی. سیاہ رنگ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اس میں زینت نہیں ہے اور میل خورا رنگ بھی ہے. تو سیاہ رنگ کی چادریں اوڑی، لیکن صرف چادریں نہیں اوڑی، یہاں ان کا طرز عمل بھی بتایا جا رہا ہے کہ چادر پہن کے وہ بازاروں میں دوڑتی پھرتی نظر نہیں آتی یا جوتے چٹکھاتی ہوئی نہیں پھرتی تھی، بلکہ سکون اور اطمینان سے چلتی تھی، جس کا ذکر سورۃ النور میں بھی کیا گیا تھا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں تاکہ ان کی خفیہ زینت کہیں ظاہر نہ ہو جائے، یا زینت کی چیزوں میں سے جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، ایسا کوئی زیور ہے یا وٹ ایور. کیونکہ زینت کی ڈیفینیشن پیچھے ہو چکی ہے کافی ڈیٹیل سے. یعنی چال ایسی نہ ہو کہ زینت نمایاں ہونے لگے یا تبرج کا سامان بننے لگے، جس میں عورت کے فگرز بھی ہیں. ظاہر ہے اگر عورت اکڑ کر چلے گی، بہت ہاتھ مار کے لیفٹ رائٹ کرتی ہوئی چلے گی، یا پاؤں مار کے چلے گی، یا ادھر ادھر دیکھتی ہوئی، کوئی سکون، اطمینان اور وقار نہیں ہوگا اس میں، یا سڑک پہ چلتے ہوئے خوش گپیاں کر رہی ہے، ادھر سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، اور سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی؟ یعنی باوقار انداز کے خلاف ہوں گی. ایک مسلمان عورت کی چال ڈھال، لباس، بازار کے اندر اور گھر میں اور کسی پارٹی میں فرق ہوتا ہے. تو جلابیب دراصل جلباب کی جمع ہے، جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صرف جلباب لپیٹنے کا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چادر ضرور لیتے ہیں لیکن سر پہ نہیں ڈالتے چادر صرف کندھوں تک رکھتے ہیں، اور وہ کندھوں تک اس طرح ہوتی ہے کہ بس صرف اس کو ریپ کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ریپ کرتے ہیں. یہاں صرف ریپ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے،
یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی عربی کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں، کہیں سے بھی جا کے کھول لیں کہ یہ لفظ جو ہے یدنینا، یہ ادنا باب افعال سے ہے. افعال میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ فعل کو متعدی بنا دیتا ہے. یعنی لٹکنے کی بجائے کیا معنی آئے گا؟ لٹکانا. ٹھیک ہے. اور جب لٹکانے کا معنی آئے اور علیہن آئے کہ اپنے اوپر سے، تو اوپر کا آغاز کندھوں سے نہیں ہوتا. اوپر سے مراد سر ہے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ سر کا لفظ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں کہ سر ڈھانپو. تو جب سر کا لفظ نہیں تو یہ یدنینا علیہن کا معنی کہاں سے نکلے گا؟ پھر ادنا علا کا معنی کندھوں سے نہیں نکلے گا. کندھوں پہ ڈالنے سے تو یدنینا الیہن ہو جاتا ہے معنی، جس کا معنی ہے ریپ کرنا. الا اور علا میں فرق ہے نا. یعنی اگر آپ چادر اس طرح پہن رہے ہیں کہ کندھوں سے شروع کیا آپ نے اور کندھوں سے لے کر آپ نے اس کو رائٹ سے لیفٹ کیا یا لیفٹ سے رائٹ کیا، تو یہ لٹکانا تو نہیں ہوا نا، کیا ہوا؟ ریپ کرنا ہوا. اور یہ اس وقت معنی نکلتا ہے جب یدنینا کے بعد الا کا لفظ آئے. لیکن جب یدنینا علیہن تو چادر کو آپ کو تھوڑا اور اوپر لانا پڑے گا، یعنی سر تک، اور سر پہ لا کر اس کا کچھ حصہ لٹکانا پڑے گا، جسے آپ گھونگھٹ کہیں، نقاب کہیں، کچھ بھی کہیں. یہ مختلف طریقوں کے جو لباس ہیں ان میں مختلف انداز سے اس کو پھر انٹرپریٹ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھی کہ ایک ہی بڑی چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹتی تھی، کیونکہ عموماً لباس جو تھے وہ سادہ تھے. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی مدنی زندگی میں معاشی حالت کیا تھی، سب جانتے ہیں نا. معاشی طور پر مسلمان بے حد کمزور تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی شادی کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے. یعنی ان کے پاس اگر شادی کے دن نئے کپڑے پہننے کو نہیں تھے تو عام حالات میں کتنے کتنے سوٹ ہوں گے ان کے پاس، اور کتنے کتنے لاکھ کے، اور کیسی کیسی کڑھائیوں والے. ایسی تو کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بہت ہی سمپل ڈریسز ہوتے تھے کیونکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو سمپل ڈریسز ہوتے تھے اس کے اوپر ایک سنگل چادر، اس کو لپیٹ کے، اس کا گھونگھٹ کھینچ کے اپنے کام کو نکل جانا کافی تھا. لیکن بعد کے ادوار میں جب خوشحالی آئی اور مسلمان خواتین کے پاس لباس کی اور زینت کے سامان کی کثرت ہو گئی، تو پھر وہ ایک چادر سنبھالنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. کیونکہ ایک چادر کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اور ہوا سے چادر اگر اڑتی ہے تو سمپل ڈریس میں تو اگر کچھ کھل بھی جائے تو اندر بھی ایک سمپل ڈریس ہے، زینت کی نمائش تو نہیں ہے نا. کیونکہ قرآن میں پھر حکم زینت چھپانا ہے، اور جلباب کا مقصد بھی زینت چھپانا ہے. اب اگر وہ چادر کھل جاتی ہے اور اندر آپ زینت سے لدے ہوئے ہیں تو مشکل پیش آ گئی. تو اس کا حل کیا نکالا گیا کہ اس چادر کو سی لیا جائے. وہ چادر جب سی گئی تو برقع کہلائی. پھر اس میں جدتیں اور نئی نئی کریٹیوٹی آئی اور طرح طرح کے اس میں ڈیزائن بنے، اور بنتے بنتے کبھی وہ قمیض کی طرح سکڑ گئے، کبھی وہ قمیض اور اس میں کوئی فرق نظر نہ آیا، کبھی وہ چادر کی بجائے کوٹ لگنے لگا. یعنی اس کا حلیہ کچھ سے کچھ بنتا گیا. اور جو اصل مقصد تھا جلباب کے اوڑھنے کا کہ وہ جسم کے فگرز کو بھی چھپائے، وہ زیور کو بھی اندر کے چھپائے، وہ اندر کے جو خوبصورت لباس ہیں ان کو بھی چھپائے، وہ مقصد فوت ہو گیا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کوئی برقع نہیں اور کہیں نہیں برقع پہننے کا لکھا. وہ بالکل درست کہتے ہیں، کہیں نہیں لکھا وہ برقع پہنو، لکھا یہی ہے کہ چادر بڑی اوڑھو جو سر سے پاؤں تک کو ڈھانپ لے. لیکن مشکل یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے پھر اس کو کبھی گاؤن کا نام دیتے ہیں، کبھی ابایا کہتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ ہر علاقے، ہر موسم، ہر رنگ اور ہر ذہن کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، جو جو اسلام کو وسعت ہوئی، تو انہوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس حکم کو اپنی سہولت کے مطابق ڈھال لیا. اس سارے طریقے میں کچھ شکلیں تو اصل روح سے مطابق تھیں، لیکن کچھ صورتیں جو تھیں وہ روح سے بہت دور ہو گئیں. یعنی چادر کو سیدھا اوڑھنے کی بجائے اگر سی لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو کیا کیا، بیچ میں سے ایک سلائی لگائی اور اس کو بس چادر ہی کی شکل میں رہنے دیا گیا. تھوڑا بہت اس کے بازو بیچ میں سے نکال لیے، کہیں سے اس کے ربن وغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ڈوری وغیرہ سے باندھ دیا گیا آگے سے اور کام چلا لی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ ڈوری نہیں باندھی جاتی تو بٹن لگا لیے، کچھ نے زپ لگا لی. یہ مختلف شکلیں تھیں اپنی سہولت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپنے کی. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن، مسلمان عورت کا لباس ایسا لباس ہو جو اس کی آئیڈینٹی ہو کہ یہ مسلمان عورت. اچھا بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری
اور کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان عورت ایسا لباس پہنے کہ وہ پہچانی جائے، اور اگر آپ ایسی چادریں اوڑھیں گے اور منہ بھی ڈھانپ لیں گے تو پہچانے کہاں سے جائیں گے؟ یہاں پہچان سے مراد ان کی شکل پہچاننا نہیں ہے، یہاں ان کا بحیثیت مسلمان کے پہچانا جانا مراد ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں پہچان لی جائیں کہ کون خاتون جا رہی ہے. اس کے لیے تو پھر چادر اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر زیادہ اچھی پہچان ہوتی. مراد اس سے یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں مسلمان بھی موجود ہوں اور نان مسلمز بھی ہوں، تو مسلمان عورتیں ایسے ڈریس میں نکلیں، ایسی چال اختیار کریں، ایسے طریقے اختیار کریں کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے پہچانی جائیں، اپنے ڈریس سے پہچانی جائیں. تو یہ حجاب یا جلباب کا اوڑھنا، بڑی چادر کا لے کر نکلنا مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے. یہ اس پہ ظلم نہیں، یہ اس کی پہچان ہے. اگر یہ ہٹ جاتی ہے، اس سے یہ اتر جاتی ہے، اگر وہ اس کو اتار پھینکتی ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. وہ کسی بھی مخلوط معاشرے میں نہیں پہچانی جائے گی کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے. اسی طرح حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، اور پھر یہ کہ سلام میں پہل کرنے والے کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، پہل کرنے والے کو اجر زیادہ ملے گا، اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے، اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے. اب اپنے ملک میں تو چونکہ میجورٹی مسلمان ہے، آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کالج میں، کہیں پر بھی ہیں، تو جہاں بھی کوئی مسلمان عورت نظر آتی ہے، آپ کراس کرتے ہیں، آپ کا آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سلام میں پہل کرتے ہیں تو آپ کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے. خاص طور پر بازار میں آپ ہوتے ہیں تو مسلمان عورت اپنے لباس سے فوراً پہچانی جاتی ہے، وہ آپ کو سلام کرنے میں پہل کر رہی ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا نمونہ کہ مسلمان آپس میں لیے دیے نہیں رہتے، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں. وہ رنگ اور نسل سے نہیں پہچانے جاتے، وہ مسلمان ہونے سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں سارے مذاہب کٹھے ہیں، آپ صرف اسی ایک پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جس کے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتے، یعنی سلام کو رواج دینا اور سلام کرنا، تو آپ کا جو سلام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اس کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں جب پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ کون کیا ہے؟ کیونکہ ذاتی طور پہ مجھے اس کا تجربہ ہوا جب فرسٹ ٹائم میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پر سکھ بھی، ہندو اور بھی، ایشین بہت سے تھے. تو میں جب یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو میں جو بھی کوئی نظر آ جاتی خاتون تو میں سلام کرتی تھی. اب بعض لوگ گھور کے دیکھتے تو چلے جاتے کہ کیا کہہ رہی. اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ سکھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہیں پنجابی ایشین کمیونٹی سے، کیونکہ وہ سٹائل، چلنے کا، بات کرنے کا، بال بنانے کا، قمیص کا، شلوار کا، دوپٹے کے سٹائل کا، جوتے کا، وہ 99% ریزمبل کرتا تھا. اب اگر آپ بے شک ایک خاص خطے سے ہیں، آپ کا اپنا ڈریس ایک جیسا ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اس میں وہ نہ پہنو، کیونکہ ہر علاقے کے خاص مزاج ہوتے ہیں، آپ کو موسم کی مناسبت سے مخصوص قسم کے لباس پہننے پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ گھر سے باہر ہیں، کمیونٹی سے باہر ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کیسے ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں؟ مسلمان عورت کس سے پہچانی جائے گی؟ لباس سے پہچانی جائے گی. کچھ عرصہ پہلے مجھے بحرین جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک اسلامک سینٹر تھا، ڈسکور اسلام، اور اس کے انٹرنس کے ساتھ ہی ایک ڈسپلے بورڈ تھا، اس پہ کچھ خواتین کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو لاوارث تھی اور مورچریز میں تھی، اور نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ کس مذہب اور کس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ انہیں دفنایا جائے، کہ جلایا جائے، کہ ان کو بہایا جائے، یا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، لوگ چوری چھپے ایسے ممالک میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کسی گھر میں دھوئیں سے دم گھٹ کے مر گئے، اب نیبرز کو بھی کوئی پتا نہیں، راستے میں گرے پڑے ہیں، کہیں ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کو خبر نہیں. بعضوں کے پاس تو آئیڈینٹی کارڈ ہے یا کچھ ہے، اس سے پہچان ہو جاتی. اب اس کو دیکھ کے مجھ پہ جو وحشت طاری ہوئی، اس قدر خوف آیا کہ مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی اس آئیڈینٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اگر اس کے شکل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کا حجاب تو اس کا گواہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے، اسے جلایا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، خواہ اس کا کہیں کوئی وارث موجود نہیں ہے. تو حکمت اور علت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ ذالک ادنا ان یعرفن، اس ادنا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادنا ان یعرفن، کہ پہچاننے میں سہولت ہوگی. کس بات کے پہچاننے میں؟
کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور پھر اس کا وہ لباس اس کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا، وہ آڑ بن جائے گا. حجاب محض کپڑے کا حجاب نہیں، وہ برائیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے. جب آپ ایک خاص طرح کے ڈریس میں ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے ایسا معاملہ کرے، آپ سے کوئی غلط توقع رکھے، کیونکہ آپ اپنی نمائش کر کے نہیں جا رہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، وہ اذیت نہ دی جائیں گی. لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے جلباب نہیں اوڑھی، آپ نے ایسا ڈریس پہنا کہ آپ کے فگرز